اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعراب نیابتی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آج اعراب نیابتی کے حوالے سے چھٹا مورد ہے افعال خمسہ یا افعال پانچگانہ۔ وجعل لنحوی یفعلانی و تفعلانی النون رفعا۔ افعال خمسہ پانچ ہے، پہلا کیا ہے؟ یفعلانی، تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے، تثنیہ مذکر غائب۔ دوسرا تفعلانی، یہ تثنیہ ہے مؤنث غائب کے لیے۔ تیسرا تفعلینا، یہ مفرد ہے، مفرد مؤنث مخاطبہ تفعلینا۔ چوتھا یفعلونا، جمع ہے، جمع مذکر غائب۔ پانچواں تفعلونا، جمع مذکر حاضر۔ تو کیا ہے؟ یفعلانی ایک، دوسرا تفعلانی، تیسرا تفعلینا، چوتھا یفعلونا، پانچواں تفعلونا۔ تو پانچ ہے۔ اب مصنف فرما رہے ہیں وجعل، قرار دے دو، لنحوی یفعلانی و تفعلانی، یفعلانے جیسے اور تفعلانے کے لیے، النونا، نون کو، رفعاً، علامت رفع، رفع کی علامت۔ دیکھیں وجعل فعل امر، فعل اور فاعل، اس کے بعد النونا مفعول اول، پہلا مفعول ہے۔ وجعل، قرار دے دو کس چیز کو؟ نون کو، النونا مفعول اول، رفعاً مفعول دوم، مفعول ثانی، یعنی یفعلان اور تفعلان کے لیے نون کو رفع کی علامت قرار دے دو یفعلانی میں، اور تفعلانی، ان دونوں کے لیے نون کیا ہے؟ علامت رفع ہے۔ یہ دو ہو گئے۔ اس کے بعد لتفعلینا، تفعلینا تیسرا ہے۔ یہاں پر بھی تفعلینا میں بھی نون کیا ہے؟ علامت رفع ہے۔ نون کیا ہے؟ علامت رفع، نون رفعی ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ اب اس کے لیے مثال، نحو تدعینہ، تدعینہ تفعلین کے لیے مثال۔ اب چوتھا کیا ہے؟ لیفعلونا، یفعلونا ہے چوتھا۔ پانچواں کیا ہے؟ وتفعلونا، پانچواں تفعلونا ہے۔ تو پانچ ہو گئے، ایک یفعلانی، دوسرا تفعلانی، تیسرا تفعلینا، چوتھا یفعلونا، پانچواں تفعلونا۔ اب ان افعال کے لیے کیا ہے؟ نون علامت رفع ہے۔ تفعلونا کی مثال نحو تسألونا۔ اس کے بعد مصنف کا کہنا ہے وجعل، قرار دے دو، حذفہا، حذفہا مفعول ہے وجعل کے لیے، حذف کو، نون رفعی کے حذف کو قرار دے دو، للجزمی والنسبی، حالت جزم اور حالت نصب کے لیے کیا ہے؟ علامت قرار دے دو۔ حذفہا ای حذف النون، یعنی نون کو حذف کرنا، یہ علامت ہے کس چیز کے لیے؟ جزم اور نصب کے لیے۔ حملا لہ علی الجزم، نصب کو حمل کرتے ہوئے جزم کے اوپر۔ اب سوال، جزم کی حالت میں نون حذف ہو جاتا ہے، تفعلانی، جزم کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ لم تفعلا، نون گر جاتا ہے۔ اب نصب کی حالت میں کیوں گرتا ہے؟
کہتے ہیں نصب کو ہم حمل کرتے ہیں جزم کے اوپر، کما حمل علی الجر فی المثنى والجمع، جس طرح نصب کو حمل کیا گیا ہے جر پر تثنیہ اور جمع میں، تثنیہ اور جمع میں نصب کو کیا ہے جر کے اوپر حمل کیا گیا، یہاں پر بھی حالت جزمی اور نصبی میں نصب کو حمل کرتے ہیں کس پر؟ جزم پر۔ کیوں نصب کو جزم پر حمل کرتے ہیں؟ کیوں جزم مقدم ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں جزم مختص ہے فعل کے ساتھ، فعل صرف مجزوم ہوتا ہے، اسم کے لیے نہیں ہے جزم، جازم فعل کے اوپر آتا ہے، لیکن نصب کیا ہے؟ مشترک ہے، فعل کے لیے بھی ہے، ناصب فعل کے اوپر بھی آتا ہے، عوامل نصب، اور ناصب اسم کے اوپر بھی آتا ہے، فعل منصوب ہوتا ہے اور اسم بھی منصوب ہوتا ہے، تو نصب دونوں کے لیے ہے، اسم اور فعل دونوں کے لیے، اسی لیے نصب مشترک ہے۔ مشترک کیا ہے؟ عیب، مشترک ہونا ہی عیب ہے، نقص ہے، اور جزم مختص ہے، صرف فعل کے ساتھ مختص ہے، فعل صرف مجزوم ہوتا ہے، اسی لیے عیبدار کو یعنی نصب کو، کیونکہ نصب مشترک ہے، اس کو حمل کرتے ہیں بعیب پر، جزم پر، نصب کو حمل کرتے ہیں جزم پر، کیوں؟ نصب مشترک ہے، اسم فعل دونوں کے لیے ہے، لیکن جزم صرف فعل کے ساتھ مختص ہے، اسی لیے نصب کو حمل کیا جزم کے اوپر۔ تو مصنف نے کہا وجعل، قرار دے دو، حذفها، نون کے حذف کو، جزم اور نصب کے لیے، سمہ علامت، ای علامتاً، علامت قرار دے دو، یعنی حالت رفعی میں کیا ہے؟ یفعلانی، تفعلانی، یہ ہوتا ہے، حالت جزمی اور نصبی میں نون رفعی حذف ہو جاتا ہے۔ اب مثال فالجزم کلم تکونی، یہ تکونی اصل میں کیا تھا؟ تکونینا، یہ تھا تکونینا اصل میں تھا، لم کی وجہ سے نون گر گیا ہے، نون حذف ہو گیا ہے، لم تکونی ہو گیا۔ نصب کی مثال لترومی، اصل میں کیا تھا؟ ترومینا تھا، یہ لام جارہ ہے اور ان مقدر ہے، یعنی یہاں پہ ان ہے، ان کی وجہ سے نون حذف ہو گیا ہے، اصل میں کیا تھا؟ ان ترومینا تھا، ترومینا تھا، ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان ناصبہ ہے، نون حذف ہو گیا، ان ترومی، تو لترومی اصل میں کیا تھا؟ ترومینا، ان مقدر کی وجہ سے نون حذف ہو گیا ہے، لترومی مظلمہ۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى إِلَّا أَن يَعْفُونَ، اب سوال یہ ہے، قرآن میں کیا ہے؟ الا ان یعفونا، یہاں پہ نون حذف نہیں ہوا ہے، یعفونا کا نون، آیت میں یعفونا ہے، جواب کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا ان ناصبہ آنے سے، ناصب اور جازم آنے سے نون حذف ہو جاتا ہے، لیکن اس آیت میں نون حذف نہیں ہوا ہے، ان یعفونا ان بھی آیا ہوا ہے، جواب یہ ہے فالواو لام الفعل، واو یہاں پہ لام الفعل ہے، والنون ضمیر النسواء، لیکن نون جو ہے یہ نون کیا ہے؟ ضمیر جمع مؤنث، ہم نے کہا تھا نون حذف ہو جاتا ہے، آیت میں نون حذف نہیں ہوا، جواب کیا ہے؟ نون ضمیر ہے، جمع مؤنث کے لیے ضمیر ہے، اسی لیے حذف نہیں ہوا ہے، یہ چھٹا صیغہ ہے، والفعل مبنی، چھٹے صیغے میں فعل مبنی ہوتا ہے، یضربنا، یخرجنا، یعفونا، چھٹے صیغے میں فعل مبنی ہے، نون جمع ہے، جمع مؤنث ضمیر ہے، والفعل مبنی، فعل مبنی ہے، کما فی یخرجنا، یخرجنا بھی چھٹا صیغہ ہے، نون اناس ہے، اس لیے حذف نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد نون وقایہ کے حوالے سے ایک بحث ہے، وہ کیا ہے؟ اذا اتصل بهذا النون نون الوقایہ، اگر نون رفعی کے ساتھ نون وقایہ متصل ہو جائیں،
اذا اتصل اگر متصل ہو جائے اس نون کے ساتھ، نون رفعی کے ساتھ نون وقایا، اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ جازا حذفها تخفیفا ایک، دوسرا و ادغامها فی نون الوقایا، تیسرا والفک۔ تو تین حالتیں ہیں نون رفعی کے ساتھ اگر نون وقایا آ جائیں، تین حالت، ایک نون رفعی کو حذف کرتے ہیں، نون وقایا صرف رہ جاتا ہے، دوسری حالت ادغام کرتے ہیں، نون رفعی کو نون وقایا کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، یہ دوسری حالت ہے، تیسری حالت فک کے ادغام ہے، دونوں کو لاتے ہیں۔ مثال حذف کی مثال تعمرونی، دیکھیں نون رفعی کو ہم نے حذف کر دیا تعمرونی۔ فک کے ادغام کی مثال یعنی نون رفعی بھی ہے نون وقایا بھی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ تعمروننی، مثال تعمروننی دونوں ہیں، نون رفعی بھی ہے نون وقایا بھی ہے۔ اور ادغام کی مثال کیا ہے؟ تعمرونی، دونوں کو نون وقایا اور نون عوض رفعی کو ادغام کر دیا، تعمرونی۔ وقرئ بالثلاثہ، تینوں پڑھا گیا ہے، یعنی تعمرونی بھی ہے، تعمروننی بھی ہے، تعمرونی بھی ہے، ادغام کے ساتھ تینوں پڑھا ہوا ہے، یعنی تینوں استعمال ہوا ہے۔ وقد يحذف النون مع عدم الناصب والجازم، بعض اوقات جو ہے نون حذف ہو جاتا ہے لیکن کوئی ناصب اور کوئی جازم بھی نہیں آیا ہے، یہ کیسے؟ کقولہ ابیت اسری وتبیتی تدلکی وجہکی بالعنبر والمسک الزکی۔ دیکھیں ابیت اسری، اسری فعل ہیں، دیکھیں دو طرح کی فعل ہے، ایک فعل ہے اسری کس چیز سے ہیں؟ سرا سے ہیں، سرایا سے، سرایا یہ ناقص ہے، معتل اللام ہے، سرایا کیا ہوتا ہے؟ سرا ہوتا ہے۔ دوسرا فعل سیارہ ہے، یہ اجوف ہے، دونوں فعلوں میں فرق ہے، پہلا فعل سرا ہے، دوسرا فعل سیارہ، یہ اجوف ہے، حرف عل بیچ میں ہے۔ سیارہ یا متحرک ما قبل مفتوح قلب بالف سارا، دونوں کا معنی ایک ہے، سارا کا معنی بھی چلنا سیر کرنا، سارا کا معنی یہ ہے چلنا سیر کرنا، سرایا کیا ہوتا ہے؟ سرا، سرا کا معنی بھی چلنا سیر کرنا، فرق اتنا ہے، سارا دن کو چلنا، دن کو سیر کرنا، سرا رات کو سیر کرنا۔ جس طرح قرآن میں بھی ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ ابھی تو اسری، ابھی معتل اللام ہے نا، ابھی تو اسری، اسری معتل اللام، و تبیتی تدلکی، شاہد مثال کیا ہے؟ تبیتی میں ہے، تبیتینہ تھا، نون حذف ہو گیا ہے، تدلکی اصل میں تدلکینہ تھا، نون حذف ہو گیا ہے، معنی کیا ہے؟ ابھی تو میں رات کو گزار دیتا ہوں، کس حالت میں؟ سیر کی حالت میں، سیر کرتے ہوئے، وہ تبیتی اپنے محبوبہ سے کیا کہتا ہے؟ تبیتی تو پوری رات کو گزار دیتی ہے، تدلکی وجہ کی بالعنبر، اپنے چہرے کو عنبر اور کیا ہے عطر لگاتی ہوئی پوری رات کو گزار دیتی ہو، لیکن میں سیر کی حالت میں، ٹینشن کی حالت میں پوری رات کو گزار دیتا ہوں، اور تم کیا ہے؟ تدلکی اپنے چہرے کو مشک اور عنبر لگاتی ہوئی پوری رات کو گزار دیتی ہو۔ تو یہاں پہ شاہد مثال تبیتینہ ہے، نون رفع حذف ہو گیا ہے، تدلکینہ ہے، نون رفع حذف ہو گیا ہے، اور کوئی سبب بھی نہیں ہے، ناصب بھی نہیں آیا ہے، جازم بھی نہیں آیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔